السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. آج آپ آئے نہیں، رات کو آپ آئے ہیں. کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ دیکھیں. آپ بڑی جو ہے نا وہ سخت قسم کی جرنلسٹ ہیں، بیڈ سے نکال لیتی ہیں لوگوں کو. تو آپ سر کے آپ ادھر جو تو ہے 5 بجنے والے ہیں اور ہمارے بھی ادھر رات کے 2 بجنے والے. تو سر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب آدھی رات کو آ کے اور میڈیا سے بات کر کے یہ کہیں گے کہ 24 سے 24 سے 34 آورس کے اندر بھارت اٹیک کرنے والا ہے، ملٹری اٹیک پاکستان پہ ہونے والا ہے، تو آپ بتائیے کیا ہوگا پھر؟ ہم لوگوں کو کام تو کرنا پڑے گا. ہاں، تو کام تو ہمیں کرنا پڑے گا. ظاہر ہے مجھے بھی آپ نے جگا کے خبر سنائی تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ خبر ہے. بات یہ ہے کہ جو اب صبح گزری ہے اس میں انہوں نے انڈیا میں مودی جی نے اجے ڈوول جی اور راجناتھ سنگھ جی اور تینوں فورسز کے چیف اور باقی ایک دو اور لوگ تھے بڑے اہم، ان کے ساتھ کلوز ڈور میں میٹنگ کی ہے. کوئی پریس نہیں آیا اندر، صرف ان کو ایک فوٹو کھینچنے کے لیے ان کو اندر لائے. اس کے بعد سب بند کر کے دروازہ میں میٹنگ کی. کچھ پتہ نہیں تھا کیا اندر چل رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. صرف ان کو ہی پتہ ہے جو اس کمرے میں موجود تھے. تو تارڑ صاحب کو کیسے چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، آئی ہیو نو کلو. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی جی نے تینوں افواج کو، یعنی نیوی، ایئر فورس اور جو ملٹری ہے، اس کو گو ہیڈ دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے، جب کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی کہ اس شہر پہ نہ کرنا، ادھر نہ کرنا، یہ نہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کا کام ہے جنگ لڑنا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ صبح تک جو ہے نا مجھے آپ یہ رپورٹ دیں کہ آپ نے کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی ہے پاکستان کو اتنا کرنے پہ کہ آئندہ وہاں آتنکواد وہاں سے نہ صرف یہ کہ ہماری طرف نہ آئے بلکہ دنیا میں کہیں بھی نہ جا سکے. انہوں نے کہا بریک دا بیک آف ٹیررزم ان پاکستان. دس از ویری سیریس. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں افغانستان جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ اب آن بورڈ ہے. اس کے علاوہ کئی ملکوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، اس میں سائیڈ نہیں لیں گے، کسی کی بھی نیوٹرل ہوں گے. کچھ نے کہا انڈیا کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا بھی تنگ آ چکی ہے، اور دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈیا سے یہ کام ہو جاتا ہے، کروا سکتے ہیں ہم، تو چلو انڈیا سے کروا لیتے ہیں. انڈیا ان کو ختم کرے، جان چھڑائے اپنی بھی اور ہماری بھی. ساری دنیا تنگ ہے. دوسرا، اس پریس کانفرنس میں نے نوٹ کیا کہ تارڑ صاحب شاید لیٹ نائٹ تھا یا تھکے ہوئے تھے، وہ بات صحیح طرح سے کر نہیں پا رہے تھے. اب یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لوگ بہت نروس ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام ٹی وی چینلز پاکستان کے، ان پہ جو اینالسٹ آ رہے ہیں وہ پچھلے 2 دن سے سخت گھبرائی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. تو آج انڈین چینل پہ اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان نیوکلیر ویپن استعمال کرتا ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیوکلیر ویپن جو ہے وہ صرف 7 کلومیٹر کے ریڈیس میں افیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہیں وہ 15 سے 20 کلومیٹر کے ریڈیس میں افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر پاکستان نے استعمال کیا، ہم بھی کریں گے تو پاکستان کو زیادہ ڈیمیج ہوگا. ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ نیوکلیر ہتھیار استعمال ہوں، اور پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور پاکستان کو جو ہے یہ اس چیز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ جی آپ وہ کروا لیں انکوائری، جو ہے نا نیوٹرل انکوائری کرا لیں. یہ کوئی کرکٹ میچ تو نہیں ہے کہ جہاں میں نیوٹرل امپائرز ہوتے ہیں. آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو نیوٹرل بھی اگر کسی کو کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اب انڈیا اتنا غصے میں ہے. دیکھیں نا، حادثہ بہت بڑا ہوا ہے. آپ سوچئے کہ لوگوں کا مذہب پوچھ کے ان کو سروں میں گولیاں مار دیں. کپلز تھے، میاں بیوی، بیوی کے سامنے گولیاں مار دی ہیں ان کے شوہروں کو، بچوں کے سامنے ان کے باپ کو گولی مار دی. تو اس وقت ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. جی
سر نیوکلیر ویپن کی طرف تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جائے گا، یہ تو صرف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہمارے پولیٹیشینس کی. لیکن ظاہر ہے اگر یہ کہا گیا ہے مودی جی کی طرف سے، یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی آرمی کو فری ہینڈ دیا، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، اس کے بعد ہی انہوں نے شاید یہ اتنی رات کو ان کو لگا کہ میڈیا کو بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے یورپ وغیرہ میں ہر جگہ، امریکہ میں صبح ہوگی یا دن ہوگا، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں زبانوں میں تقریر کی ہے، انہوں نے پہلے اردو میں بتایا، اس کے بعد انہوں نے اسی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا. تو ہاں کیا تو یہ انٹرنیشنل کمیٹی کو آواز دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مودی جی کی نقل کر رہے ہیں نا. مودی جی نے بہار میں جا کے جب سپیچ کی تو انہوں نے اردو میں ہندی میں بھی کی، اور پھر انہوں نے کچھ تھوڑی سی تقریر جو ہے 3 منٹ کی وہ انگلش میں بھی کی. تو دونوں ملک جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یا ورلڈ لیڈر جو ہے ان تک بھی اپنا موقف پہنچایا جائے، ان تک بھی اپنا جو ہے وہ اپنی سوچ کو پہنچایا جائے. اور مودی جی نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہم تو لیں گے بدلہ اس کا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے ٹیررزم کو. تو انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہندوستان جج بھی ہے اور موکل بھی ہے اور مطلب ایگزیکیوشنر بھی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دا ریزسٹنس فرنٹ کوئی نئی آرگنائزیشن نہیں ہے، 2-3 سال سے یہ کام کر رہی ہے. سب کہہ رہے پی ٹی وی پہ، پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ ہم نے تو یہ نام نہیں سنا، ہم نے تو یہ نام نہیں سنا. بھائی تم نے نہیں سنا تو نہیں سنا، ہم نے تو سن رکھا ہے. جب لشکر کو بین کیا تھا تو پھر یہ بنی تھی، اور انہوں نے قبولا اس کو پہلے. اس کے بعد انہوں نے بیک ٹریک کر کے تو ٹی آر ایف نے کہا کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سائبر کے اٹیک سے کسی نے ہمارا نام لگا دیا ہے، فلانا کر دیا، ڈمکانا کر دیا. تو بہت حالات میرے نزدیک اب میں بھی اب سیریس ہو گیا ہوں کہ جنگ کا امکان واقعی مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا پچھلے 5 دن سے لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں، وہاں پہ لیپا ویلی نیلم میں تو بمباری ہو رہی ہے برابر دونوں طرف سے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو اب یہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. پھر انہوں نے جو میزائل ٹرائی کیا ہے نیوی کے شپ سے، وہ کوئی انہوں نے ڈرانے کے لیے تو نہیں استعمال کیا نا، انہوں نے چیک کیا ہے کہ بھئی اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لے کے آؤ، تو پھر وہ ایک انہوں نے ڈرل کی چھوٹی سی. یہ چیزیں ہیں جی. لیکن سر جس وقت یہ ان کی آئی ہے پریس بریفنگ آئی ہے تاڑ صاحب کی، اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ یہ خبر بھی ٹی وی پر چلائی جا رہی تھی کہ امریکہ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے جی کہا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ صورتحال کو خراب نہ کرے، سچویشن کو زیادہ نہ بگاڑے ہندوستان اور پاکستان. امریکہ آپ کو لگ رہا ہے بیچ میں آئے گا، امریکہ روکے گا یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اگر ہونے جا رہا ہے؟ ساری دنیا ہی پڑے گی اس میں، صرف امریکہ نہیں، یورپین یونین بھی پڑے گی، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی پڑیں گی. آپ کو پتہ ہے او ایس سی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. مطلب ہے بہت اچھی یہ بھی بات ہے. انہوں نے کنڈیم کیا. تو ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو لوگ بیچ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ ان کے پڑھنے سے یہ کیا فرق پڑے گا یا جنگ کو کیا پڑے گا. روس اور یوکرین کی جنگ کو کتنے سال ہو گئے، کتنے لوگ بیچ میں پڑے ہیں، لیکن وہ ابھی تک جاری ہے لیکن سر جنگ. امریکہ جو ہے وہ وہاں تو خیر نہیں چاہ رہے، لیکن امریکہ کے بس میں ہندوستان پاکستان کی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تو بات سنتی ہے نا امریکہ کی. آپ کو نہیں، لگتا میرا ہے خیال رکیں ہے گے؟ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، کیونکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. وہ سی پیک نہیں چاہتے کہ کامیاب ہو امریکنز بھی. اور بڈگرام بیس پہ انہوں نے جو واپس اپنا کنٹرول لیا ہے وہ اس ایران کے لیے نہیں لیا، وہ چائنا کے لیے لیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس خطے میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے. لیکن سر اس جنگ سے آپ کے خیال سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ہی کہ مطلب ہندوستان آپ کے خیال سے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی کہ اکانومی تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بھی خراب ہو جائے گی اگر انہوں نے جنگ چھیڑ دی. دیکھیے اکانومی پہ تو اثر پڑے گا انڈیا کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سسٹینیبل ہے، وہ اس کو ریکور کر لیں گے بڑی جلدی، میرا خیال ہے. پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، ہو کیئرز.
کہ پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بلوچ کو، وہ پی او جے کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے. اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ریولوشنری ڈیفیٹزم کی پالیسی اپنائی جائے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس فوج کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرنا، بلکہ اس فوج سے جان چھڑانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرو اگر کرنی ہے تو، خاص طور پہ پنجاب والے بھی. کیونکہ یہ جنرل دیکھیں، اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ مودی نے آپ کو ایک گولڈن چانس دیا ہے. سارے اٹھ جاؤ، مارو اس فوج کو، ختم کرو ان جرنیلوں کو. دیکھیں انڈیا آپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، اس کو نہیں چاہیے. یہ کتنے ہیں 25 کروڑ ریڈیکلائزڈ مسلمان نہیں چاہیے ان کو، نہ ان کو آپ کی زمین چاہیے. ان کو اپنے گھر میں امن چاہیے، اپنے گھر میں شانتی چاہیے. وہ اس لیے آ رہے ہیں، وہ آ کے سارا اپنا کام کر کے اگر انہوں نے کیا تو چلے جائیں گے واپس. تو لیکن سر یہ تو ہمارے منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے آپ کو یاد ہوگا راجناتھ سنگھ صاحب نے بھی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر پاکستان سے اکیلے کنٹرول نہیں ہوتا ہے ٹیررزم تو ہم ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. تو سر اس طرف کیوں نہیں جایا جاتا؟ ایک دم ایکسٹریم پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایکسٹریم پہ تو پاکستان لے کے گیا سچویشن کو. یہ پہلگام کا جو انہوں نے کر کے کوشش، ان کا خیال تھا کہ پہلگام کا کریں گے اور فوج کی جو ساکھ ہے پاکستان میں اس کو ہم وار جنگوازم کے ذریعے بحال کریں گے اور لوگ فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ فوج کو تو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں. پنجاب میں پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں، بلوچستان میں بلوچ دے رہے ہیں، کے پی کے میں پشتون دے رہے ہیں. سندھ سارا بند پڑا ہے، آج 13واں دن ہو گیا ہے. اور وہاں اب ٹکراؤ شروع ہو گئے، پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، ٹرینوں کو روک لیا گیا ہے، وہاں پہ لوگ پٹریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ سر ساتھ واٹر ایشو پہ، سر بھائی واٹر ایشو پہ سندھ میں، ہاں واٹر ایشو پہ، تو وہ ایک نیشنل جنگوازم پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو پہلگام، لیکن وہ ان کو الٹا پڑ گیا. مگر سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی ہے، فوراً الزام. یہ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بہت فوراً اسپیڈ کے ساتھ، فوراً مطلب الزام ہوتے نہیں کے لگایا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوراً ہوتے کے الزام نہیں ساتھ ہی. لگایا، فوراً الزام نہیں لگایا. دا ریزسٹنٹ فرنٹ نے جب ذمہ داری قبول کیا تو اس کے بعد الزام لگایا. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹائل لشکر طیبہ کا ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے کیا، لشکر نے کیا. لیکن ظاہر ہے سارے تانے بانے ٹیررزم کے تو پاکستان سے ہی ملتے ہیں، اور کشمیر میں پاکستانی ٹیررزم کراتا ہے. تو ثبوت دیکھ لیں گے بعد میں، پہلے اس کا تو مکو ٹھپے. لیکن سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو عطا تاڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے؟ اور کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا 24 سے 36 آورز کے اندر؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کرے نا، کیوں؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ہوگا اس لیے پوچھ رہی ہوں نا تاکہ میں بھاگ جاؤں کہیں، کہ میں یہاں پہ ادھر ہی بیٹھی رہوں. آپ کیسے بھاگیں گی؟ آپ کا تو بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے، پاسپورٹ فریز ہاں ہو وہ گیا، تو آپ کی ہے فریز بالکل. ہوگی. نہیں میں پیدل بھی بھاگ سکتی ہوں نا سر، بھاگ کے. میں اچھا، نے سنا ہے 2 دن کے لیے واگا بارڈر کھلا ہوا ہے، ادھر کراس کر جاتے. ہاں کر جاؤ. ہاں. لیکن یہ کہ نہیں، مذاق کے علاوہ سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اس وقت دونوں کنٹریز میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس لڑائی جھگڑے کو روک سکے؟ یا کیونکہ اب بہرحال لوگوں کی جانے تو جائیں گے. پاکستان روک سکتا ہے اور کوئی نہیں. وہ کیسے؟ بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے؟ تو ڈائلاگ کا تو وہ پاکستان بات ہی نہیں، ڈائلاگ تو کر ہی نہیں رہا بھارت. نہیں، بات کرے گا نا، اگر بات سینسیبل پاکستان کرے گا تو کرے گا. اگر پاکستان والے معافی مانگیں، ایکسیپٹ کریں پی او جے کے فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ پینڈنگ جو مسئلے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے، ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، آئے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تو پھر یہ مطلب ہے بال از ان پاکستان کورٹ، ناٹ ان انڈیا کورٹ. صحیح. وار کیا ہے تو اب سہو. دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. بہرحال ہماری اس نیوز پہ نظر رہے گی اور ہم آپ کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے رات کو. جب ہمارے منسٹر صاحب رات کوٹ کے بیٹھ گئے تو ہم کیا کریں. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو بہت سر. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.